ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ خنثی مخنث اور خنثی مشکل کے احکام کیا ہیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیں، خنثی انسانی افراد میں سے وہ فرد ہے جس میں مذکر کی علامات مکمل نہ پائی جائیں یا مؤنث کی علامات مکمل نہ پائی جائیں۔ اگر مذکر کی علامات غالب ہوں گی، زیادہ ہوں گی، ہم اس کو مذکر کہہ دیں گے، اور اگر مؤنث کی علامات اس میں غالب ہوں گی ہم اس کو مؤنث کہہ دیں گے۔ مردوں کی طرح پیشاب کرتا ہے ہم اس کو مرد قرار دیں گے، اگر عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے ہم اس کو عورت قرار دیں گے، اور اگر اس میں مردوں کی علامات پائی جائیں یا غالب ہوں ہم اسے مرد قرار دیں گے۔ جس طرح مردوں کی طرح پیشاب کرتا ہے، اسے احتلام ہو جائے یا ہم استری کے قابل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر عورتوں کی علامات اس میں زیادہ پائی جائیں ہم اس کو عورت ڈکلیئر کر دیں گے، جس طرح وہ عورتوں کے راستے سے پیشاب کرے یا پھر اس کے پستان نکل آئیں۔ لیکن خنثی مشکل وہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد اور عورت کی دونوں کی علامات، مذکر و مؤنث کی علامات کوئی بھی غالب نہ ہو، دونوں برابر ہوں۔ اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو مذکر اور مؤنث کے دونوں کے راستوں سے پیشاب کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی کم، شاذ و نادر پائے جاتے ہیں، اکا دکا پوری انسانیت میں آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی شرعی احکام کیا ہے؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک تو خنثی ہے اور ایک آپ نے سن لیا خنثی مشکل، لیکن ایک ہے مخنث، وہ یا تو مرد ہے یا عورت ہے، اپنے آپ کو ہجڑا بناتا ہے، یہ مخنث ہے۔ یہ اپنے آپ کو، اپنی جنس کو چینج کرنا، ٹرانسجینڈر، یہ انتہائی قبیح، مذموم اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یہ آدمی جرم کا مرتکب ہے۔ خنثی مشکل کے احکام کیا ہیں؟ یاد رکھیں، خنثی مشکل بھی شرعی احکام کا مکلف ہے، یہ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی سارے احکامات بجا لائے گا۔ جس طرح باقی مسلمان مرد اور عورت اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں، یہ بھی پاسداری کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، لیکن خنثی مشکل کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، اگر خنثی مشکل کی وفات ہو جائے تو دیکھیں گے اگر بالغ ہے یا نابالغ ہے، اگر نابالغ ہے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن دفن اس کا کیا جائے گا، لیکن اگر بالغ ہے تو اب اس حوالے سے شرعی کوئی حکم کلیئر موجود نہیں ہے۔ اگر خنثی مشکل کا انتقال ہو جائے اور وہ بالغ ہو تو اس حوالے سے فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں لکھا ہے، جیسا کہ الموسوعۃ الکویتیہ میں موجود ہے، تو خنثی مشکل کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ خنثی مشکل اگر بالغ انتقال کر جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک کپڑا لے کر اس کو تیمم کروایا جائے گا، اسے تیمم کروایا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح خنثی مشکل اگر بالغ ہو جائے، اسے شہوت آ جائے، اور فقہاء نے لکھا ہے تو وہ روزے بھی رکھے گا اور نمازیں بھی پڑھے گا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ خنثی مشکل شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس حوالے سے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ مرد ہو، ممکن ہے وہ عورت ہو، اب یہ بات کلیئر نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہم جنس پرستی کے خوف کی وجہ سے، ایک جنس ہونے کی وجہ، ایک جنس کے احتمال ہونے کی وجہ سے یہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اس کو شادی سے روکا جائے گا۔ میراث کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خنثی مشکل کو جو میراث دی جائے گی وہ اسوأ الحالین ہے۔ اگر کسی صورت میں مذکر کو کم حصہ ملتا ہے تو ہم اسے مذکر فرض کر لیں گے، اگر کسی صورت میں مؤنث کو کم حصہ ملتا ہے ہم اس کو مؤنث فرض کر لیں گے اور اس کو اتنا حصہ دیں گے، کیونکہ ہم اس کو دونوں سے کم تر حصہ دیں گے، لیکن اس صورت مسئلہ کو دیکھتے ہوئے مرد کو اگر کم حصہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کم حصہ دیں گے۔ البتہ فتاوی ہندیہ میں موجود ہے، اگر کسی آدمی کے ورثے میں ایک لڑکا اور ایک خنثی مشکل پایا گیا تاہم ان دونوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر میراث کو تقسیم کیا جائے گا۔ خنثی مشکل آیا کے بعد جماعت نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ حضرات اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کو بہتر اور افضل یہ ہے کہ بچوں کی صف سے پیچھے کھڑا کریں گے۔ اگر یہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تب بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بچوں کی صف سے پیچھے کھڑا کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ خنثی مشکل جو ہے وہ بھی شرعی احکام کا مکلف ہے، اس کی میراث ہے، اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ نہ ان کی میراث ہے، نہ جنازہ پڑھا جائے گا، نہ ان کو غسل دیا جائے گا، یہ غلط تصور ہے اور یہ واہیات اور عوامی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔